الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رفقائے گرامی، گزشتہ کئی جمعوں سے ہم ان اصولوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو اصول زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں، خوشحال بناتے ہیں، کامیاب بناتے ہیں، اور یہ اصول ہمیں ہمارے پاک رسول
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں۔ ان اصولوں کا حسن یہ ہے کہ یہ صرف کہی ہوئی باتیں نہیں ہیں، صرف تھیوری نہیں ہے، بلکہ ان کے اوپر افراد نے بھی اور معاشروں نے بھی عمل کر کے دکھایا ہے، اور اس کا نتیجہ بالکل وہی ہے جس کی خواہش ہمارے دل کے اندر موجود ہے۔ یعنی افراد نے بھی اگر ان اصولوں کو اپنایا تو ان کی زندگی میں حسن آیا، ان کی زندگی میں کامیابی آئی، اور اگر قوموں اور معاشروں نے بھی اس کو اختیار کیا تو وہ کامیاب معاشرے تھے، وہ کامیاب قومیں تھیں۔ اس میں کوئی مبالغے والی بات نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے زیادہ کامیاب ترین انسان تھے۔ انہوں نے اپنے مقصد بعثت کو بھی پورا کیا، انہوں نے اپنے مقصد وجود کو بھی پورا کیا، یعنی کمال کر دکھایا۔ اس لیے ان کے عطا کردہ اصول بلا ریب، بلا شک و شبہ ایسے ہیں کہ کسی زمانے میں کسی طبقے کے لوگ بھی اگر ان کو اختیار کریں گے تو رزلٹ جو ہے، نتیجہ جو ہے وہ کامیابی کی صورت میں آئے گا۔ ان اصولوں میں سے ایک اصول جو زندگی کو کامیاب اور خوبصورت بناتا ہے وہ ہے شکر۔ اللہ پاک نے تو کہہ دیا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو گے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں ان میں اضافہ کروں گا، ان میں زیادتی کرتا چلا جاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے انکار کیا میرا کچھ نہیں جائے گا، میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ پھر میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ یعنی یہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ تم میری نعمتوں کے زیادہ مستحق اپنے آپ کو بنا کر دکھاتے ہو یا ان کے انکاری بنتے ہو اور منکر بنتے ہو۔ پہلی صورت میں میری نعمتوں میں اضافہ ہوگا، دوسری صورتوں میں میرا عذاب، اور میرا عذاب ہے بڑا شدید۔ دیکھیے، ہم جس خدا کو جانتے ہیں اور ہم اس طرح نہیں جانتے کہ جس طرح جاننے کا حق ہے، لیکن جتنا ہم جانتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ رحیم ہستی، مہربان ہستی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا ہے کہ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ کو کوئی عذاب دینے کا شوق نہیں ہے۔ ایک والد اپنے بچوں کو پیٹتا بھی ہے کبھی کبھی تو اس کو کوئی سزا دینے کا شوق تو نہیں ہوتا، وہ ان کے ادب کی خاطر، ان کی تعدیب کے لیے ان کو کوئی سزا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے، اللہ کو کوئی شوق ہے تمہیں عذاب دینے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو، وامنتم، اور تم ایمان لے آؤ تو اللہ کیوں تمہیں عذاب دے گا، اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دینے کی۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تو بہت قدردان ہے، اور کون کس احساس کے ساتھ اللہ کے احسانات کا ماننے والا ہے اس کو وہ جانتا بھی ہے۔ شاکرن علیما، وہ قدردان بھی ہے اور وہ جاننے والا بھی ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکمت عطا کی تھی، اور صدیاں گزر جانے کے بعد یہ بات ہمارے معاشرے میں بھی مشہور ہے کہ لقمان حکمت کا بادشاہ تھا۔ بہت بڑی نعمت ہے۔ من اوتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت عطا کر دی گئی یوں سمجھے کہ اس کو خیر کثیر اللہ پاک نے عطا کر دی ہے، بہت بڑی نعمت۔ وَلَقَدْ أَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی، اللہ پاک کہتے ہیں انشکر للہ، تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ نعمت بڑی ہے، شکر بڑا۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ،
کوئی شکر ادا کرتا ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ پر احسان دھرتا ہے، دراصل وہ اپنا گھر بھرتا ہے، اپنا بھلا کرتا ہے۔ یشکر لنفسی، اپنا بھلا، اللہ کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا، آپ قدردان شمار ہوں گے اگر آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ ہے کہ جو کوئی شکر ومن کفر، اور جو کوئی اللہ کی نعمتوں سے منہ موڑ کر یا اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری سے منہ موڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، فإن اللہ غنی حمید، اللہ تو بے پرواہ ہے اور اپنی ذات میں خود حمید ہے۔ یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی قابل عزت لوگ ہیں وہ اس بات کے محتاج ہیں ان کے کوئی عزت کرنے والے ہوں، اللہ پاک کو اس بات کی کوئی غرض نہیں۔ ساری کائنات، ایسا ہے تو نہیں، اگر ہو جائے، فرض کیا ساری کائنات ابو جہلوں جیسی ہو جائے تب بھی اللہ حمید ہے، اور ساری کائنات صدیق اکبر کے ایمان والی بن جائے تب بھی یہ حمید ہے، اپنی ذات میں حمید ہے۔ وہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے سوال کیا تھا، ان النبی اللہ کان یقوم من اللیل، ایک رات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے رہے، حتی یتفتر قدماہ، حتی یتفتر قدماہ، اتنا کھڑے رہے اور اتنا کھڑے رہے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں سوج گئے۔ زندگی کتنی گزری ہے، ہمیں تو یاد نہیں آتا کہ کبھی اتنا طویل قیام ہم نے کیا، پاؤں سوج جائیں۔ فقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ نے اپنے سرتاج سے کہا، لما تصنعوا ھذا، یہ اب کیوں کرتے ہیں، لما تصنعوا، کیوں کرتے ہیں، ھذا، یہ کیوں کرتے ہیں، کیوں اتنا آپ مشقت اٹھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جبکہ اللہ پاک نے آپ کے اگلے گناہ بھی معاف کر دیے، پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے۔ واقعہ تھا، حقیقت تھی کہ اللہ پاک نے اگلے پچھلے گناہ تو آقا علیہ السلام کے معاف کر دیے تھے، لیکن اس موقع پر میرے آقا نے کیا جواب دیا، سنیں آپ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم قال افلا احب ان اکون